ہرگز اطلاع نہ دینا۔ چنانچہ اب اس نے پتھر مارا تھا، اس کو لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے بہت بڑا اژدہا مر گیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے اس کو اور طاقت دی اور پاور دیا۔ وہ مادر زاد اندھے کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والا بچہ ہوتا تھا، جو بڑی عمر والا ہو کر بھی اس کو روشنی نہیں دکھائی دیتی تھی، آنکھیں نہیں دکھتی تھیں، نابینا اور اندھے تھے، ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا تو آنکھیں اچھی ہو جاتی تھی۔ اور جو کوڑی تھے، جو برس اور جذام کے بیمار ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ پیر سکڑ جاتے ہیں اور زندگی بھر صحیح نہیں ہوتے، ان کے جسم میں عجیب و غریب قسم کے پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ساری زندگی اسی میں وہ مبتلا رہتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تو یہ ایسے بیماروں کے جسم پر ہاتھ پھیرتا تو کوڑی اچھا ہو جاتا تھا۔ جس کو ماں کے پیٹ سے سر میں بال ہی نہیں آئے، جو مادر زاد گنجا تھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا تو بال آ جاتے تھے۔ تو اب دھیرے دھیرے یہ نوجوان لڑکا سارے لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ بات پہنچتے پہنچتے بادشاہ کے دربار میں پہنچی کہ فلاں نوجوان ہے جو اتنا پاورفل ہے کہ مادر زاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ بینا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے، کوڑی پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جو لا علاج بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور مادر زاد گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو سر پر بال آ جاتے ہیں۔ بہت عجیب و غریب آدمی ہے۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کو میں نے جادوگر کے پاس لگا رکھا تھا کہ جادو سیکھ لے۔ اب جب معلوم ہوا تو بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلانا چاہا۔ اس سے پہلے جو بادشاہ کا ایک درباری تھا وہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ اس نے بہت سارے ہدیے تحفے لے کر کے اس نوجوان لڑکے کے پاس حاضری دی اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ بہت سارے ہدیے اور تحفے ہیں، تم اسے رکھ لو، شرط یہ ہے کہ تم میری آنکھوں کا علاج کرو۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں کوئی شفا دینے والا نہیں ہوں، اللہ شفا دیتے ہیں، لہذا میں تمہاری آنکھوں پر ہاتھ پھیروں گا، اس سے پہلے تم کو اللہ پر ایمان لانا پڑے گا۔ تو چونکہ اس وقت بادشاہ جو ہے وہ دوسرے مذہب پر تھا، یہودیت پر تھا یا مجوسیت پر تھا، چنانچہ وہ جو بادشاہ کا درباری تھا وہ ایمان قبول کر لیا، اور اس کی آنکھوں پر اس نوجوان نے ہاتھ پھیرا تو وہ اندھا بینا ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ اب بادشاہ کے پاس وہ پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا کہ ارے تم تو اندھے تھے، تمہاری آنکھیں کیسے واپس آ گئیں؟ اس نے کہا کہ اس نوجوان کے پاس میں گیا اور اس نے میرے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، میں اچھا ہو گیا۔ اب بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ہمارے حکم کے مطابق جادو سیکھ لیا اور اتنے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ گئے کہ تم اس جادوگر سے زیادہ تمہارے کرتب ہو رہے ہیں اور تمہارے کرشمے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ جادو وادو کوئی چیز نہیں ہے، میں اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں کرتا ہوں اور میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب یہ بات سننا تھا، بادشاہ غضبناک ہو گیا، ارے یہ تو کسی اور کو خدا مانتا ہے، اللہ مانتا ہے۔ اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں، تکلیفیں دی جائیں۔ تو اب اس کو لے جایا گیا، خوب مارا گیا، ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، لیکن وہ ہرگز کسی بھی حالت میں تیار نہیں ہوا اپنے ایمان سے ہٹنے کے لیے۔ پھر بادشاہ نے بہت زیادہ تکلیفیں دے کر جب اس کو بہت زیادہ مجبور کر دیا تو اس نے زبان سے کہہ دیا
کہ مجھے ساری چیزیں، سارا دین فلاں راہب نے سکھایا ہے، عیسائی عالم نے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی بھی انسان ہے، اس کا بھی جسم ہے، وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن جب حد سے زیادہ تکلیفیں دی جائیں تو وہ کبھی نہ کبھی منہ کھول دیتا ہے، سچائی اگل دیتا ہے۔ چنانچہ بہت زیادہ ستایا گیا تو اس نوجوان نے اپنی زبان کھول دی اور اس راہب کے بارے میں بتلا دیا کہ اس نے مجھے سب کچھ سکھلایا۔ اب اس راہب کو پکڑ کر لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنے ایمان سے پلٹ جا، پھر جا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے ایمان سے نہیں پھر سکتا۔ چنانچہ بادشاہ نے بھرے دربار میں آرا منگوایا اور اس کے سر کے درمیان میں آرا رکھ کر کے اسے 2 ٹکڑے بنا دیے گئے، چیر دیا گیا، اور دونوں جسم کے 2 ٹکڑے زمین پر گر گئے۔ یہ نظارہ سارے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں بادشاہ نے اپنے دربار کے اس پہلے اندھے کو بلایا جس کی آنکھیں اس نوجوان نے ٹھیک کر دی تھیں۔ اس سے کہا گیا کہ تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ، اللہ کو ماننے سے انکار کرو۔ اس درباری نے بھی کہا کہ میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان سے پھر نہیں سکتا۔ چنانچہ اس آرے سے اس درباری کو بھی کاٹ دیا گیا۔ اب تیسرے نمبر پر باری آئی اس نوجوان کی۔ بادشاہ نے سوچا تھا کہ دو لوگوں کو تو اس کے سامنے کاٹا گیا ہے آرے سے، یہ ڈر کر کے ایمان سے پھر جائے گا، پلٹ جائے گا، لیکن اس نے پورے بھرے دربار میں کہہ دیا کہ میں ہرگز بھی کسی بھی حالت میں اپنے ایمان سے پلٹ نہیں سکتا۔ تو چونکہ اس کے پاس بہت زیادہ پاور تھا اور لوگوں میں چرچا ہو گیا تھا اور لوگ بہت زیادہ اس کے گرویدہ ہو گئے تھے اور اسے ماننے لگے تھے، تو بادشاہ نے پینترا بدلا اور درباریوں سے کہا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، جب اوپر سب سے کسوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے کہو کہ تو اپنے ایمان سے پلٹ جا، ورنہ ہم تجھے اوپر سے دھکیل دیں گے، کھائی میں گرا دیں گے جس سے تیری موت ہو جائے گی۔ ایک بات ہے، جب اس سینے کے اندر جو چھوٹا سا دل ہے، اس دل میں ایمان کی مٹھاس، چاشنی، لذت اور ایمانی کیفیت آ جاتی ہے تو آدمی اپنی جان بھی گنوا دیتا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو، بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، لیکن ایمان سے ایک ذرہ برابر بھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا۔ یہ ایمان کی چاشنی اور حلاوت ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ چاہو تو تم مجھے آسمان کی کسوٹی سے ڈھکیل دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں مر جاؤں گا لیکن ایمان سے نہیں ہٹ سکتا۔ تو ان لوگوں نے اس آدمی کو، اس نوجوان کو ڈھکیلنے کا ارادہ کیا۔ اس نوجوان نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ یہ لوگ جو میرے ساتھ برتاؤ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ اکیلے ان کے لیے کافی ہو جائیے۔ یہ دعا کا کرنا تھا کہ اسی وقت پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، جتنے لوگ اسے گرانے کے لیے آئے تھے سب زلزلے میں زمین میں دھس گئے اور یہ نوجوان بچ گیا۔ پھر یہ چلتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، وہ لوگ کہاں گئے جو تم کو گرانے